نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام ہمیں آپس میں محبت، الفت، مودت اور انسیت کا حکم دیتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرے، اور اس چیز کا اللہ تعالی حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مالف، مومن جو ہے نا محبت اور الفت کا مرکز ہے۔ ولا خیر فی من لا یالف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جس سے کوئی محبت اور الفت نہ کرے، نہ وہ کسی سے الفت اور محبت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ الگ تھلگ نہ رہے، لوگوں سے تعلق نہ کاٹے، بلکہ وہ دوسروں سے الفت رکھے اور دوسرے اس سے بھی محبت اور الفت رکھے، اور لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، انسیت ہو، اور مل جل کر رہنا ہو۔ ایسا نہ ہو وہ تنہا زندگی اختیار کرے اور خشک مزاجی کو اختیار کرے۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتا، بلکہ فرماتے ہیں وہ بندہ جس سے کوئی خیر کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو کسی سے الفت اور محبت نہ کرے اور تعلق نہ رکھے اور کوئی اس سے نہ رکھے۔ تو مومن کو چاہیے، مومن محبت اور الفت کا مرکز ہو اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل، اللہ وہ پسندیدہ بندہ ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کے لیے کسی دوسرے سے محبت رکھے، تو سمجھو اس نے اللہ کی عزت کی۔ تو یہ شریعت ہمیں محبت، الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میرے اوپر واجب ہو گیا ان سے محبت کرنا، ان کو پسند رکھنا جو اللہ ہی کے لیے، یعنی میرے لیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے مل جڑ کر بیٹھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میرے لیے اس میں کوئی مفاد نہ ہو، اس میں کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملنا، بیٹھنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ ان سے محبت کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے اور اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الفت ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں، اور تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بن گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت یہ اللہ کے لیے ہو۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا ایک بستی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس کے رستے پر منتظر تھا۔ جب وہ شخص آیا تو فرشتے نے اس سے پوچھا آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس شخص کے پاس اس بستی میں ایک شخص رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ اس سے ملنے جا رہے، کیا آپ نے اس پر کوئی احسان کیا ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، یا کوئی مفاد اس نے
آپ سے حاصل کیا ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہو۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ جس شخص کا یہ واقعہ ہے حدیث میں کہ وہ پچھلے امتوں کا ایک فرد تھا، اور یہ بھی کہ غیر نبی کے پاس بھی فرشتہ جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے تو غیر نبی کے پاس بھی فرشتہ جا سکتا ہے۔ تو فرشتے نے جا کر اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی مفاد، کوئی غرض اور کوئی مفاد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے آپ اس سے محبت کرتے ہو اور آپ اس سے ملنے اور ملاقات کے لیے اور زیارت کے لیے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر تعلقات ہو الفت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے ساتھ مدد و تعاون کے بنیاد پر، لیکن یہ اللہ کے لیے ہو، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور شریعت بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ آپس میں محبت کرو اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں۔ تو اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ الفت بڑھے گی، ہمدردی بڑھے گی، کوئی مفاد، کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔